بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آئیے آج بھی مرزا کی بعض ذاتیات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ذاتیات پر گفتگو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ امت کو یہ بتایا جائے کہ جس آدمی کے اندر ایک عام آدمی کے برابر بھی عقل نہ ہو، بچکانہ حرکتیں کرنے والا غافل شخص، مدہوش آدمی اپنے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس پر کتنا ہنسا جائے۔ آئیے آپ بھی تھوڑا ہنس لیں۔ مرزا قادیانی اپنی جوانی کے زمانے میں، بچپن میں نہیں، جوانی میں باپ کی سالانہ پنشن اس زمانے میں جو 700 روپے آئے تھے وصول کرنے گیا۔ پیچھے پیچھے چچا زاد بھائی مرزا امام دین بھی چلا گیا، پنشن حاصل کر لی۔ تو وہ جو چچا زاد بھائی ہے مرزا کو بہلا پھسلا کر اور دھوکہ دے کر قادیان سے باہر لے گیا۔ بہرحال یہ دو نوجوان باہر گئے اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے آوارگی کرتے، عیاش کرتے، سارا روپیہ اڑا کر ختم کر دیا ان دونوں نے۔ بالآخر ان کے اس بھائی نے مرزا کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا۔ بیوی صاحبہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، بیوی صاحبہ کہتے ہیں حضرت مسیح موعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے۔ یہ ان کی کتاب سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41 تا 43 یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اب ہم پوچھتے ہیں، بتائیے کوئی سمجھدار دوسرے کی باتوں میں اس طرح پھنستا ہے؟ پھر اس واقعے کے بیان کرتے ہوئے یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مسیح موعود ہے۔ ارے ایسا شخص جو دوسرے کے ہاتھوں میں پھنس جائے، نہ صرف پھنس جائے بلکہ خود مل کے عیاشی کرے، پیسے اڑائے۔ دیکھیے قابل غور بات یہ ہے کہ مرزا کے زمانے میں گوشت 5 پیسے کا 1 سیر ہوتا تھا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246 میں بات ہے کہ 5 پیسے کا 1 سیر گوشت آتا تھا۔ 1 روپے میں 16 آنے اور 1 آنے میں 6 پیسے ہوتے تھے۔ اس طرح پنشن کے پیسے ہوتے ہیں 67,000، 60 پر 7,200 روپے۔ اب 5 پیسے فی سیر کے حساب سے ان سے گوشت آیا 13,440 سیر گوشت۔ اچھا آج کے حساب سے حساب لگایا جائے کہ آج گوشت کی قیمت سمجھے مثال کے طور پر 400 روپے کلو ہے۔ اگر سیر گوشت 450 کا ہو، کیونکہ کلو سیر سے تقریباً 10% زیادہ ہوتا ہے، تو اس قدر گوشت کی قیمت بنتی ہے 50,40,000 روپے کی قیمت بنتی ہے۔ اس زمانے میں جو 700 روپے اس زمانے میں تھے، اس زمانے کے 50,40,000 روپے کی قیمت بنتی ہے۔ یہ بنے نہ بنے، چاہے جتنی بھی بنے، ہمارے حساب سے تو اتنی ہی بنتی ہے۔ تو یہ خدا جانے کہ یہ مرزائی بتائیں کہ 50 لاکھ سے زائد مالیت کی رقم چند دنوں میں 2 نوجوانوں نے کن کاموں میں اڑا دی۔ چند دنوں میں اتنی بڑی رقم، بھاری رقم، تو ایسا آوارہ شخص مرزا۔ اور ایک اس کے ذاتیات کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ مرزا رومال میں کچھ پیسے رکھتا اور رومال کا دوسرا کنارہ واسکوٹ سے سلوا لیتا تھا یا کاج میں بندوا لیتا تھا۔ یہ تو چھوٹے بچوں والا کام ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں مرزائیوں سے کہ وہ شخص جسے اپنے پیسوں کی حفاظت تک نہیں آتی، جو دوسروں سے اپنے کاج میں دستی بنوا رہا ہو، تو کیا ایسا آدمی بھی نبی ہو سکتا ہے؟ نبی ہونے کی سوچ بھی سکتا ہے؟ عام آدمی میں بھی شمار کرنا، نارمل آدمیوں میں بھی شمار کرنا ایسے آدمی کو دشوار ہے۔ ایک آدمی نے مرزا کو بوٹ دیا، بوٹ مطلب شو، اس کے الٹے سیدھے پاؤں کا قادیانی کو بالکل پتہ نہ چلتا تھا۔ بائیں پیر کا شو دائیں پیر میں اور دائیں پیر کا بائیں پیر میں پہن لیتا تھا، اور الٹا پہنتے ہوئے جب پاؤں ٹھیک سے نہیں پھنستا تو کہتا کہ ان انگریزوں کی ایجاد کردہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا انگریزوں کی ایجاد کردہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں؟
اسی واسطے انگریز کی تعریف میں اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھے ہیں جناب، ان کی کتابوں میں بیوی صاحبہ نے الٹے سیدھے کی شناخت کے لیے نشان لگا کر دے دیے تھے شو میں کہ یہ سیدھا ہے یا بایاں ہے، پھر بھی الٹا سیدھا پہن لیتا تھا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، ذکاوت حس ہو تو ایسی ہو کہ اپنے شو کے سیدھا الٹا ہونے کا تک پتہ نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دائیں بائیں کی تمیز بھی نہ تھی، اس کی سمجھ بچوں سے بھی گئی گزری تھی۔ ایسا آدمی جب کھڑے ہو کر کہے کہ میں نبی ہوں، خوب ہنسے نہیں تو پھر کیا کریں۔ مرزا کا ایک مرید جو اس کا سالہ تھا، میر محمد اسماعیل، یہ کہتا ہے کہ بارہا دیکھا گیا کہ بٹن اپنا کاج چھوڑ کر دوسرے میں لگے ہوئے تھے، بلکہ صدری کے بٹن کوٹ کے کاجوں میں لگائے ہوئے دیکھے گئے۔ یہ اور بھی آگے کی بات ہے کہ صدری کے بٹن بجائے صدری میں لگنے کے اندر والے کوٹ میں لگتے تھے۔ آپ کی توجہ ہماتن اپنے مشن کی طرف تھی، لکھتا ہے وہ کہ آپ کی توجہ ہماتن اپنے مشن کی طرف تھی اور اصلاح امت میں اتنے محو تھے کہ اصلاح لباس کی طرف بھی توجہ نہ تھی۔ سیرت المہدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126 میں یہ بات ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا قادیانی امت لباس نہیں پہنتی؟ کیا لباس کے پہننے کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ مولانا چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مرزائی سے گفتگو کے وقت بٹن اوپر نیچے کر لیے جان بوجھ کر۔ اس نے مذاق کیا کہ آپ نے بٹن اوپر نیچے لگا لیے، تو آپ نے کہا کہ تیرا قادیانی تو کرتا ہی ایسے تھا، اور اس آدمی کو یہ حوالہ سنایا۔ اچھا، ایک دن مرزا قادیانی نے کہا آج ہم نے اپنی ساری جماعت یعنی سب مرزائیوں کا جنازہ پڑھ دیا ہے۔ مرزا بشیر کہتا ہے ایک دفعہ کسی مرزائی کا جنازہ پڑھا تو اس میں دیر تک دعا فرماتے رہے، اور پھر نماز کے بعد فرمایا کہ ہمیں علم نہیں کہ ہمیں اپنے دوستوں میں سے کس کے جنازے میں شرکت کا موقع ملے گا، اس لیے آج میں نے اس جنازے میں سارے دوستوں کے لیے جنازے کی دعا مانگ لی ہے اور اپنی طرف سے سب کا جنازہ پڑھ دیا ہے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21 اور 22 میں یہ باتیں ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ زندوں کے لیے ہدایت کی یا مغفرت کی دعا تو کی جاتی ہے، مگر یہ تو نہیں کہا جاتا کہ ان کا جنازہ زندوں ہی میں پڑھ دیا۔ ہاں، ہم اتنا تو کہیں گے کہ زندگی ہی میں ان کو جنازہ بنا دیا تھا، اپنا مرید بنا کے اس نے چلتے پھرتے لوگوں کو زندہ جنازہ بنا دیا تھا کہ اب تم مر گئے دین کے اعتبار سے، اب تمہاری تو موت ہے۔ قادیانی کا ایک مرید کہتا ہے کہ بسا اوقات لوگ خیال کرتے کہ آپ یعنی قادیانی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر وہ اکثر کسی اور خیال میں مستغرق ہوتے تھے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 253 میں لکھا ہے۔ غور کریں، بھلا ایسا شخص کسی کی کیا اصلاح کرے گا، اور اتنے گئے گزرے آدمی کو لوگ جو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیا کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مکار لوگوں سے محفوظ فرمائے، امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔